السلام علیکم. بات کریں بھائی, بات کرو جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. حسن تیاری صاحب, اللہ یری عرض کر رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ وہ بات کریں جناب, کیوں بات نہیں کر رہے؟ جی جی بات دراصل یہ ہے, میں حسن تیاری صاحب میں نیا شیعہ ہوا ہوں. ہوں. جی جی میں نے الحمدللہ مطالعے کیے ہوئے ہیں. میرا تعلق دیوبند سے تھا, اور میرا جو والد صاحب ہے وہ خود مفتی اعظم ہے. جی سر. جی وہ مدرسے کے مفتی ہیں. میں نے کہا کہ میں نے سارے علماء سے ملا ہوں تو آپ سے بھی بات کرتا اوکے جناب, آپ شیعہ ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں؟ ہوں. جی جی میں بالکل شیعہ ہو گیا. اور میں شیعہ ہوں. آپ کے والد صاحب کیا ہیں, وہ مفتی ہیں دیوبند کے؟ جی مدرسے, جی مفتی ہیں مدرسے. کس مدرسے میں؟ جی نام نہیں بتا سکتا. اوکے اوکے, حکم کریں, کیا حکم ہے بھائی صاحب, بات. دراصل میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی آپ تک پہنچاؤں کہ شیعہ کیسے ہوا, دنیا کو بھی پتا چلے. جی بسم اللہ. جی دراصل بات یہ ہے کہ حسن یاری صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہلو. جی جی بات کرتے جائیں, ہم سن رہے ہیں, بسم اللہ کریں, خدا آپ کو عزت دے. جی جی ہاں جی, میرا تعلق دیوبند سے تھا. میں الحمدللہ ابھی شیعہ ہوا ہوں. میں نے شیعہ تفاسیر پڑھی ہیں, شیعہ کتب پڑھی ہوئے, شیعہ حدیث کی کتنی کتابیں, بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی. جی اور دراصل بات یہ ہے کہ میں جناب زہرا کے حق کی وجہ سے شیعہ ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمد للہ. جی اور بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ خود کے نمبر سے بھی کہا کہ میرا دوست ہے شیعہ. جی میں نے ان کے نمبر سے میں نے کہا آپ سے کچھ باتیں کر لوں. جی سر, ہم سن رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں, بسم اللہ کریں. جی جی ہاں, میں نے الحمدللہ ہماری لائبریری میں بہت ساری کتابیں, کلمی نسخے بھی پڑھے ہیں. جی ہلو. جی بات کرتے جائیں بھائی, سن رہے ہیں آپ. جی ہاں منتظر نہ رہیں کہ میں جی کہوں, آپ اپنا بات کرتے جائیں, بسم اللہ کریں. اللہ. جی جی ہاں, وہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے جدی پشتی آبا و اجدا وہ سارے دیوبند سے تعلق رکھتے. میں ایج میں بھی چھوٹا ہوں, میں نے دور تفسیر بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ, دور حدیث بھی کر رہا ہوں, اور میں الحمدللہ شیعہ بھی ہو چکا ہوں تقیہ کے اندر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, خدا قبول فرمائے, خدا قبول فرمائے. جی میری ایج تک جو ہے نا وہ 18 سال ہے. ماشاء اللہ. جی میں نے شیعہ تفاسیر پڑھی, سنی تفاسیر پڑھی, لیکن مجھے مجبور کر دیا مذہب شیعہ حق. ماشاء. جی میں نے جب ملا علی قاری کی شرائع فقہ اکبر میں نے ایک حدیث دیکھی. جی اس میں لکھا ہوا تھا, فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات مقتۃ جاہلیہ. جی جو مر جائے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر, وہ جاہلیت کی موت کرتا ہے. جی جب یہ میں نے حدیث اپنے بابا جان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ شیعوں کی باتوں پہ چل رہے ہو, ایسے کر رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جان, مجھے اور بھی باتیں بتانی ہیں آپ. جیسے قرآن کی آیت سورہ بلغ نازل ہوئی, رسول بلغ ما علیک من ربک, میرے حبیب آپ پہنچا دے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہوا ہے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا. جی اور جب میں نے شیعہ سنی تفاسیر پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی ہے. غدیر میں نازل ہوئی ہے مولا علی کی ولایت کے متعلق. اور دوسری آیت نازل ہوئی, آج مکمل ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم, نعمت کو تمام کر دیا. پھر میرے قرآن میں جو ہے نا نعمت کون سی ہے, میں نے کہا کہ پھر دیکھا اللہ نے جو قرآن میں کہا, اللہ نے کہا میری توحید نعمت ہے اور رسالت نبوت یہ نعمت. جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو کیا نام ہے وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن جو ہے جو دین مکمل ہو گیا. جی تو میں نے تفاسیر وغیرہ پڑھی, بابا کے سامنے پیش کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی شیعہ رافضی کے آپ نے لگ گئے ہو. جی ہاں, وہ میرے بابا جان جو ہیں وہ کٹر, جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں, دیوبند سے ہیں, وہ کٹر ناستی ہیں. اچھا. جی سارے خاندان میں سے میں فقط ہی شیعہ ہوا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی لیکن گھر والوں کو کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوا. صحیح. لیکن میں نے چھوٹی عمر میں مطالعہ کیا, جب میرے بابا کہتے تھے کہ شیعہ مذہب یہ ہے, فلاں ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹا مذہب ہے, یہ عبداللہ بن سبا کی ایجاد ہے. پھر میں نے عبداللہ بن سبا پہ تحقیق کرنا شروع کی, تو عبداللہ بن سبا تو کوئی تھا ہی نہیں تاریخ میں, فقط تاریخ طبری نے لکھا ہے. تب میں نے کہا یار کہ کون ہے شیعہ, تو پھر میں قرآن ڈھونڈتا گیا تو مجھے سورہ البینہ کی آیت نمبر 7 اس میں لکھا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ.
جن لوگوں نے ایمان لائے اور کام کیے بہتر وہی خیر البریہ ہے. پھر میں نے کہا یہ تفاسیر میں دیکھوں یہ کون ہے. صحیح. جب میں نے تفاسیر میں نے جیسے ہی کھولی تو مجھے پتا چلا کہ رسول نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ کو تک میری جان ہے. اس سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں. صحیح. جی میں نے جب یہ کہا تو میں نے جیسے میں نے پڑھی تو میں نے آگے بھی چلتا گیا. میں نے کہا یہ مطالعہ کرتا جاؤں. پھر میں نے آپ کے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتابیں پڑھی, شیخ مفید علیہ الرحمہ کی اور دیگر محققین کی میں نے پڑھی. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو میرا اس کے بعد میرا دوست زین جعفری کے نام سے جی انہوں نے میری رہنمائی کی, علماء کرام سے ملوایا, لیکن میری خواہش تھی کہ آپ سے میں بات کروں. ماشاءاللہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. جی میں کہتا ہوں میرا پیغام یہ ہے, میں چھوٹا ہوں لیکن میں کہتا ہوں دنیا والوں جتنے بھی مجھے اہل سنت بھائی یا بہنیں سن رہی ہے ہاں جی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ حق کی تلاش میں کتب کا مطالعہ کریں, ملوں کے پیچھے نہ لگیں. ہاں لیکن میں اپنے بابا کی بھی اطاعت نہیں کرتا کیونکہ وہ شیعوں سے بالکل نفرت کرتے ہیں. اچھا. لیکن میں نے جی ہاں میرا دو بھائی ہیں وہ الحمدللہ وہ بھی عالم دین ہیں. سب سے پہلے جو آپ کو جو اس چیز نے تحقیق کی طرف آپ کی ترغیب دلائی وہ کیا چیز تھی سب سے پہلے؟ وہ دراصل حق کے زہرا تھا. اچھا. اللہ وسلام اللہ علیہ. کیسے مثلا کس طرح؟ میں نے دیکھا کہ وہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہو. جب میں جب دورے ترمذی کر رہا تھا تو میں نے دورے بخاری کر رہا تھا تو اس میں بھی حدیث ملی. تو میں نے اپنے ہمارے استاد محترم ہیں مولانا صاحب, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مشہور نام ہے. جی میں نے اس کے کہا کہ جی مفتی صاحب یہ حدیث کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے یہ دربار میں پیش کی. میں نے کہا کون سی دربار میں؟ تو اس نے کہا کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی دربار میں. میں نے کہا کیوں آئی تھی؟ تو اس نے کہنے لگا وہ بس کس مسئلہ ہے, تم اس کے پیچھے نہ پڑو. صحیح. میں نے کہا کیوں نہ پیچھے پڑو, کوئی وجہ تو ہے نا, نبی کی بیٹی ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا تو میں نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اور کیا نام ہے, اپنے کسی شیعہ دوست سے ملا تو اس نے مجھے ایک کتاب دی, اس کا نام تھا خطبہ لمہ. جب وہ خطبہ لمہ پڑھنا شروع کیا اردو زبان میں نہیں عربی. اوکے. جی میں نے الحمدللہ وہی تو میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں, الحمدللہ میں نے ابھی فارسی اور عربی سیکھ رہا ہوں. صحیح. جی وہی تو میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حق کی تلاش کے لیے آپ کتب کا مطالعہ کریں. میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا, الحمدللہ ابھی مجھے ٹائم ملا ہے. اور دوسری بات میں قرآن کی آیت ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی. جب میں نے یہ کہی تو دیکھا تو ہمارے علماء کہنے لگے اس سے مراد دوران وقت حاکم ہے. تو جی میں نے کہنے لگا دوران حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں نے المستدرک علی صحیحین میں ایک حدیث دیکھی جس میں رسول کریم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی. جی ہاں. پھر اس کے بعد میں نے دوسرے یہی موجود تھا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے علی کی مخالفت اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت. تو میں نے کہا اولو الامر تو یہ ہیں, دوسرے اولو الامر کہاں سے آئے؟ اس کے بعد میں نے تحقیق کرنا. اچھا آپ جب پڑھ رہے تھے ایک بات بتائیے, وہاں پر آپ کے ساتھی دوست ان سے کبھی بات ہوئی, ان کے دل میں یہ باتیں تھیں آپ کے جو جیسے دوسرے لوگ ہیں نوجوان ہیں مدارس میں پڑھتے تھے وہ آپ میں اپنا یہ تقیہ کے دوران میں نے تقیہ پڑھا ہوا ہے آپ کے مذہب میں, جیسے وہ دوسروں کے ذہن میں بھی ہوگا نا, اس طرح سب ایک دوسرے سے تقیہ کرتے ہوں گے تو شک تو سب کے دل میں ہوگا. سب کے دل میں نہیں ہے, میرے دل میں ہے, کیونکہ میرا جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا میرا ابو وہ مفتی ہے مدرسے کا. وہ ایسے سمجھے وہ وہاں کا ہیڈ ہے ہمارے مدرسے کا. میں مدرسے کا نام نہیں بتاؤں گا نا, تو آپ ابھی میری مجبوری ہے. جی میں الحمدللہ میرا گھر ہے وہاں پہ. صحیح. ابھی جہاں سے میں بات کر رہا ہوں وہ شیعہ گھر ہے, میرا دوست کا گھر. ماشاءاللہ. وہاں سے وہی تو کہہ رہا ہوں نا یاری صاحب, میں کہتا ہوں وہ اس کے گھر میں ہوں, میں سے گھر بات کر دوں میں شاید زندہ بھی نہ بچوں. اوکے خدا آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی, خدا آپ کو سلامتی دے, بہت استفادہ کیا, خدا آپ کو عزت دے, مزید کال کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تھینک یو سر.